سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تو تلاوت کے کچھ آداب ہیں، اگر ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے تو سبحان اللہ۔ پہلا ادب یہ ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا۔ بہت سارے حفاظ کرام ایسے ہیں، منزل مضبوط ہے، زبانی پڑھتے رہتے ہیں لیکن قرآن پاک کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو قرآن پاک کو اٹھانا، قرآن پاک کے اوراق کو دیکھنا، قرآن پاک کی سطروں کو دیکھنا، قرآن پاک کے لفظوں کو دیکھنا، یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 2، باوضو تلاوت کرنا۔ اگر کوئی زبانی تلاوت کرتا ہے بغیر وضو کے جائز ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر زبانی بھی تلاوت ہو اور باوضو ہو تو یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 3، پاک جگہ ہو، یعنی جہاں قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اور نمبر 4، وہ جگہ صاف بھی ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جگہ پاک ہوتی ہے لیکن صاف نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ جگہ صاف ہوتی ہے لیکن پاک نہیں ہوتی۔ پاک جگہ بھی ہو، صاف جگہ بھی ہو۔ نمبر 5، تلاوت کے لیے مسواک کرنا، یعنی اللہ کے قرآن کی تلاوت سے پہلے مسواک کرنا تاکہ منہ کے اندر بدبو نہ ہو، اور اللہ کے قرآن کی جب تلاوت کی جائے منہ صاف ہو۔ نمبر 6، تلاوت کے وقت قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ اگر دوسری طرف رخ ہے قرآن پڑھیں، اجر ہے، ثواب ہے، عبادت ہے، لیکن آسانی سے قبلہ رخ ہو کر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کا یہ ادب ہے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں۔ نمبر 7، تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا، یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 8، تلاوت سے پہلے تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے کہ تلاوت سے پہلے یعنی تسمیہ پڑھنا۔ نمبر 9، ترتیل سے پڑھنا، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اتنا جلدی کے ساتھ نہیں پڑھنا، اتنا تیزی کے ساتھ نہ پڑھنا کہ قرآن پاک کی تلاوت سمجھ ہی نہ آئے، یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 10، تجویز سے پڑھنا، مخارج کا خیال کر کے پڑھنا اور حروف کی صحیح معنی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، ہا اور ہا میں فرق کرنا، قاف اور کاف میں فرق کرنا، یعنی تجویز سے پڑھنا، یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 11، خوش آواز سے پڑھنا، یعنی جتنا ہو سکے اچھی آواز سے قرآن پاک کی کیا ہے وہ تلاوت کرنا۔ اس لیے بعض آپ دیکھتے ہیں ایسی آواز ہوتی ہے انسان کا جی چاہتا ہے کہ قرآن پاک کو بار بار میں سنتا رہوں۔ نمبر 12، وعید والی آیات پر رونا، یعنی جہاں وعید آئی ہے، کہیں عذاب کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے رونا، اگر روتے نہیں ہیں تو رونے کی شکل بنا، یہ قرآن پاک کا کیا ہے وہ ادب ہے۔ نمبر 13، رحمت والی آیات ہیں، انعام والی آیات ہیں، جنت والی آیات ہیں، تو وہاں پر کیا ہے اللہ کی رحمت کو طلب کرنا اور اپنے اندر بشاشت کو پیدا کرنا۔ نمبر 14، سجدہ کی آیت پر سجدہ تلاوت کرنا۔ قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں، اور جب وہ آیت کو آپ نے تلاوت کرنا ہے تو سجدہ تلاوت پر آیت سجدہ پر سجدہ تلاوت کرنا، یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 15، تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور کرنا، تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور کرنا۔ نمبر 16، تلاوت کے وقت کسی سے بات نہ کرنا، جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو کسی سے بات نہیں کرنی بلکہ اللہ کے قرآن کے ساتھ مگن رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ نمبر 17، تلاوت میں یہ تصور رکھنا کہ اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، جیسے حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔
تو تلاوت میں یہ تصور کرنا کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 18، قرآن پاک کو اونچی جگہ پر رکھنا، کوئی پھٹی ہے، کوئی ریہل ہے، کوئی تقیہ ہے، وہ بلندی پر ہو، اس کے اوپر قرآن پاک کو رکھ کے پڑھنا، یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 19، توجہ سے قرآن پاک کو سننا بھی یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ بعض دفعہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ توجہ کے ساتھ کیا ہے وہ سنتے نہیں ہیں، اس لیے تلاوت کرنے والا بھی اس بات کو دیکھے کہ اس وقت لوگ تلاوت سننے کے لیے بیٹھے ہیں یا اپنے دنیاوی مشاغل کے اندر ہیں۔ اگر وہ دنیاوی مصروفیات میں ہوں تو اس وقت قرآن کا ادب یہ ہے کہ آہستہ قرآن کو پڑھنا۔ ہاں اگر لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں تو پھر قرآن پاک کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن پاک کا ادب ہے، اور قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سننا یہ قرآن کا ادب ہے۔ نمبر 20، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمبر 21، تلاوت سے پہلے خوشبو لگانا، اگر خوشبو ہے آپ کے پاس ہے، وہ خوشبو لگا کر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 22، بیٹھ کر تلاوت کرنا، یعنی اگر کھڑے ہو کر کوئی تلاوت کرتا ہے تو گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، لیکن اگر بیٹھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ ہے، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 23، قرآن پاک پر عمل کرنے کی دعا بھی کرنا، اللہ پاک سے قرآن پاک پر عمل کرنے کی نیت بھی کرنا، دعا بھی کرنا، اور قرآن پاک پر کیا ہے عمل بھی کرنا، جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 24، جس دن ختم قرآن ہو اس دن روزہ رکھنا، ہاں بشرطے کہ وہ ایسے ایام ایسے دن نہ ہوں جن کے اندر روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ اگر ایسا دن نہ ہو تو جب قرآن پاک آپ کا مکمل ہو اس دن روزہ رکھنا یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے۔ نمبر 25، قرآن پاک کو مکمل کر کے فوراً پھر سے تلاوت شروع کر دینا، یعنی آپ سورۃ الناس کو جب مکمل کریں گے اس کے بعد سورۃ فاتحہ سے دوبارہ اسی وقت قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیں گے، سورۃ بقرہ کے بھی کچھ آیات پڑھ لیں گے تاکہ شیطان خوش نہ ہو بلکہ شیطان رنجیدہ ہو جائے کہ اس بندے نے قرآن پاک کو مکمل کرنے کے بعد پھر سے اس نے تلاوت شروع کر دی ہے، پھر سے قرآن پاک کا آغاز شروع کر دینا یہ بھی قرآن پاک کا ادب ہے۔ یہ 25 آداب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔